اچھا ایک بات بتانا تھی تفصیل کے ساتھ، مختصر بتا رہا ہوں. مجھے پہلے بد نظری پر بیان کرنا تھا، ٹی وی وی سی آر پر بیان کرنا تھا، پھر اس کے بعد ایک بات بتانی تھی جس سے سب کی روح کانپ جائے گی، اور ہمارے دوست اس کا جو ہے کلپ بھی بنا لیں اور جتنا ہو سکتا ہے اس کو آگے پھیلائیں. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے دبئی میں بیان کیا تھا کہ ٹی وی وی سی آر کیبل نیٹ حرام ہے. یہ قرآن پاک کی آیت ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، جس سے مردوں کے لیے ٹی وی پر یا کہیں بھی عورتوں کو دیکھنا حرام ہو گیا، تو ٹی وی والی عورتیں بھی حرام ہو گئی، شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی. عورتوں کے لیے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. آپ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایمان والی بیویوں سے فرماتے ہیں کہ اپنی بعض نظریں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. اب اس میں دیور بھی آ گیا، بہنوئی بھی آ گیا، خالو بھی آ گیا، پھپھا بھی آ گیا، جتنے بھائی زاد ہیں وہ بھی آ گئے، ہولڈنگز بھی آ گئے، بولڈنگز بھی آ گئے، ٹی وی بھی آ گیا، کیبل بھی آ گیا، فیس بک، یوٹیوب سب آ گئے. ٹھیک، بخاری شریف کی حدیث پاک زنا العین نے نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے. ایک حدیث پاک ایک قرآن پاک کی آیت حرام ہے ٹی وی. بھائی ایمان ہے نہیں ہے نا؟ آگے کی بات بعد میں ہے. اور حدیث پاک مشکات شریف کی لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اے اللہ لعنت فرما ان مردوں پر جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھتے ہیں. اس میں نیٹ وغیرہ سب آگے، تفصیل نہیں بتاؤں گا. اور اے اللہ لعنت فرما ان عورتوں پر جو اپنے آپ کو دکھاتی ہیں یا دیکھتی ہیں. تو یہ ٹی وی حرام ہو گیا نا. اور بھی دلائل ہیں. اب ٹی وی سکھاتا کیا ہے؟ بےہودہ ناچ، گانے، حرام عشق، چما چاٹی، گھر سے بھاگنا، کورٹ میرج کرنا، ماں باپ کی عزت کو داؤ پر لگانا، کس طرح ملنا، گندے کپڑے فوش کیسے پہننا، سوئمنگ میں کیسے کپڑے پہننا، اغوا کیسے کرنا، غنڈہ گردی، دہشت گردی، قتل، ڈاکے، سب یہی چلتا ہے نا بھائی. یا کوئی اور نئی چیز ہے؟ کوئی ہم کوئی پہاڑ سے نہیں ہے کہ بھائی ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اور اس وقت جو نوجوان توبہ کر کے جو حالات بتا رہے ہیں، ہم تفصیل کہتے ہیں، میں تفصیل مت سنا، ہمارا بھی نفس ساتھ میں، ایسے کمینے پن کا تھوڑا بہت پتہ چل جاتا ہے. ہم روک دیتے ہیں بھائی ہمیں آگے مت بتاؤ، ہمارا بھی نفس شامل ہے. اسے تفصیل بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے بتا دیا. پہلے سے زیادہ فحاشی اور عریانی ٹی وی پر آ گئی، کیبل اور فلمیں الگ ہیں. یہ چیز سکھا رہے ہیں وہ حرام عشق اور چما چاٹی کے مناظر، اور اس سے جس سے انسان کے جذبات ابھرے اور وہ جا کر کچھ نہ کچھ زنا کر لے، جا کے منہ کالا کر لے. اور پھر اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ جناب مندر میں جا رہے ہیں، بت سے مانگ رہے ہیں، وہ دے رہا ہے، اور اسی فلم کے اندر ایک داڑھی والا نماز کا نشان کوئلے سے لگا دیا، وہ مانگ رہا ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں مل رہا. برین واشنگ ہو رہی ہے. تو میں نے بتایا کہ پار دبئی میں ایک فون آیا گھر میں کہ آپ اپنے بیٹے کو ایگزام ہال میں پہنچائیں، بھائی جگہ بنا دیں، آگے آ جائیں. بالکل آخر میں لوگ بیٹھے ہوئے بیچارے آخر تک، تھوڑی دیر تو باقی ہے. اگر تھوڑا ہاں کیا کرتا ہے، بڑا ہے ہاں کرنے والا، تھوڑا آگے بڑھنا، تھوڑا تکلیف میں تھوڑا رہو گے کیا فرق پڑے گا بھائی. شاباش، کتنی جگہ بن گئی ماشاءاللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ، شاباش، بہت جگہ بن گئی نا الحمدللہ. تو اس میں فون کیا کہ میری بس پھنس گئی ہے، جو اسکول بس ہوتی ہے، ٹریفک میں پھنس گئی ہے، آپ کے بیٹے کا امتحان ہے، جلدی پہنچائیں. تو وہ جلدی بیٹے کو لے کر گیا اسکول. تو بیٹے نے کہا ڈیڈی کہا، میں جو ڈیڈی بولتے ہوئے بہت مشکل لگتا ہے، لیکن چلو مجبوراً ڈیڈی جسٹ میں ابھی آتا ہوں، ابھی 1 منٹ میں. وہ گیا، واپس آیا، ابا نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ کہا بھگوان سے مانگنے گیا تھا. کہا دماغ خراب ہے تھوڑا؟ کہا فلموں میں آپ ہی تو دکھاتے ہیں ہمیں. ہمارے جتنے دوست ہیں پہلے بھگوان کے پاس جاتے ہیں، اس سے لے کر پھر آتے ہیں، نعوذ باللہ. یہ واقعہ میں نے کراچی میں حضرت والا کی مجلس میں سنایا. جب میں خانقاہ کی گیٹ سے نکل رہا تھا تو ایک صاحب نے کہا ہمارے یہاں ایک آدمی کے دادا کا انتقال ہوا، ایک بچے کے دادا کا انتقال ہوا. تو بچے نے ابا سے پوچھا ابا دادا کو جلائیں گے کب؟ اب آج کی واقعہ تو ایسے دل لرز رہا ہے اور پتہ نہیں نیند کا میرا کیا حال ہوگا. ایک صاحب گھومنے گئے فیملی کے ساتھ. سنتے رہنا ذرا غور سے، ٹی وی کیا دے رہا ہے، کیبل کیا دے رہا ہے، اور مولا کیا دے رہے ہیں ہمیں. چلو حضرت فرماتے ہیں دین آزمانے کے لیے نہیں، تمہیں کیبل اور ٹی وی نے، گندی فلموں نے، حرام عشق میں، لڑکیوں کے ساتھ ناچ گنا اور کمینہ پن کرنے میں تجھے کیا ملا؟ دین آزمانے کے لیے نہیں ہے. فرمایا 10 دن فلم ایکٹر کے ساتھ رہو، 10 دن ان بےہودہ چیزوں میں رہو، 10 دن لڑکی کے عشق میں مرو، حرام عشق جا کر کرنا ہے. فرمایا میں مثال دے رہا ہوں ایک، 10 دن فلم اسٹار اور 10 دن بادشاہ کے ساتھ رہو، 10 دن کسی اللہ والے غلام کے پاس رہو، تمہیں اپنی بیوقوفی کا ایڈریس مل جائے گا کہ میری بیوقوفی کا ایڈریس کیا ہے. انہوں نے وہاں جوتا ملا یا اللہ کا پیار ملے گا انشاءاللہ تعالی. دین آزمانے کے لیے نہیں ہے. فرمایا اللہ کے بھروسے پر کہتا ہوں آؤ آزماؤ، آزمانے کے لیے نہیں ہے. اتنا روتے ہیں کیا سمجھتا ہے؟ کتنے امریکہ میں یا کینیڈا میں ناصر میاں کی بہن نے ٹی وی توڑ دیا، ایسے شہر کے اندر، ایسے ملک کے اندر.
تو گھومنے گئے کراچی سے باہر، واپسی پر یا جاتے ہوئے کسی نے کہا مندر کی نعوذ باللہ زیارت ہے اس طرف، مندر کی زیارت نعوذ باللہ. تو وہ گئے وہاں پر مندر میں، مندر کے اندر بھی چلے گئے. پھر کیا کیا پتا ہے؟ اس کی بیٹی ایک چھوٹی اور ایک تھوڑی بڑی وہ بت سے مانگ رہی ہیں، اس کا فوٹو کھینچ لیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے پوجا کی جاتی ہے بت کی، ویسے پوجا کیا بیٹیوں نے. ابا فوٹو کھینچ رہے ہیں، مووی بنا رہے ہیں کہ بت سے جو ہے مانگ رہے. گھروں میں تو یہی چل رہا ہے نا، گھروں میں یہی چل رہا ہے یا کچھ اور چل رہا ہے؟ مومن کے گھر کے اندر مندر کی گھنٹیاں بج رہی ہیں، مومن کے گھر کے اندر مندر کے اندر چیزیں دکھا رہی. عذاب آیا نہیں آیا؟ اس کے تایا کو یا چچا کو یا کسی کو یہ بات معلوم ہوئی، وہ بھاگا ہوا مفتی کے پاس گیا. جیسے اس کے پاس تصویر کا پتا چلا کہ مووی بھی بنا رہے ہیں اور شاید دے بھی دیا، پتہ نہیں کیا ہوا، میں نہیں معلوم. فخر سے وہ بت کی پوجا کر رہی ہے بیٹی، اور یہ تصویر کھینچ رہے ہیں دونوں بیٹیوں کی یا 3 بیٹیاں جو بھی تھیں. مفتی صاحب کے پاس ہے، مفتی صاحب نے کہا مجھ سے کیا پوچھنا، ایمان تو گیا بھائی، ایمان تو گیا. بت سے پوچھ رہا ہے، ایمان تو گیا بھائی. اور ٹی وی لاؤ، کیبل لاؤ، اور بڑے بڑے اسکرین والے ٹی وی لاؤ لاکھ روپے کے. کبھی مسجد میں 50,000 10,000 20,000 دیے، کبھی کسی مدرسے میں دیے. مدرسوں کو تو گالیاں دے رہے ہیں نعوذ باللہ، اور خود اپنے گھر میں گناہوں کی چیزیں لگی ہوئی ہیں، اس کی فکر نہیں ہے. علماء کو برا برا کہہ رہے ہیں، مدرسوں پر الزامات لگا رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بھی تو اگر آ گیا نا غضب، سب کچھ ختم ہو جائے گا. سب علماء کو بولنا، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ جعلی مدرسے کھولے ہوئے 1 کمرے 2 کمرے کے، پھر چندہ لینے جاتے ہیں تو دینے والے کی عقل نہیں ہے، بھوسا بھرا ہوا ہے. لیکن اگر اس نے جذبات میں دے بھی دیا تو اللہ اسے محروم تھوڑی فرمائیں گے.